ہمیں نسب مل رہا ہے کلاب، پھر اس کے بعد میں جی قصی بن کلاب، اس لیے ہم نے کہا کہ قصی بن کلاب یعنی کہ کلاب کے بیٹے ہیں قصی. اور پھر اس کے بعد میں آپ تین نام پاتے ہیں، عبد مناف، عبد عزا، عبد الدار. عبد الدار اور عبد مناف، اس پر ہم بعد میں جائیں گے، لیکن قصی بن کلاب کا ہم پہلے دیکھ لیں گے کیونکہ یہاں پر یہ ایک بڑی تبدیلی ہے بنو قزعہ کے بعد میں. اب سرداری کا جب ہوا تو اندیشہ سب کو یہی تھا کیونکہ ان میں وہ ساری سرداری کی خوبیاں تھی اور وہ اس چیز سے سرفراز بھی تھے. اب ان کی شہرت، ان کی کامیابی اور دور اندیشی سے ہر کوئی وہاں واقف تھے. تو انہوں نے لوگوں کو منوا لیا کہ اب یہاں ہماری حکومت ہوگی اور وہ سردار بنا دیے گئے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہو گیا، اب یہاں کے سردار بن گئے. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. اب کس کا نام آئے گا سرداری میں؟ وہ ہوگا قبیلہ قریش. تو پھر تقریباً 2500 سال بعد، یعنی کہ 2500 سال بعد، آل نسل اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے سرداری واپس آئی اور مکے کی جگہ حکومت واپس آئی. ٹھیک ہے، اب قریش قبیلے آتے ہی آل اسماعیل علیہ السلام میں سے انہی میں ایک قبیلہ نکلتا ہے قریش کا، اس میں قصی بن کلاب سے. اور جیسے ہی یہ سردار بنے، انہوں نے پہلا کام جو کیا وہ دیکھیں یہاں پر غور و فکر کے ساتھ میں، کہ جتنے بھی آل اسماعیل یعنی قریشی قبیلے سے تھے، جتنے بھی تھے، انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا وہ جیسے ہی سردار بنے. تو سب سے پہلا کام کیا کیے کہ وہ اپنے قریش قبیلے کے جتنے بھی لوگ ہیں دور دراز سے، جیسے اگر شام میں ہوں گے، کیونکہ جو بکھر گئے تھے، یعنی کہ بہت ٹائم پہلے جب جرہم قبیلہ وہاں سے ہار گیا تھا اور نکل گئے تھے، یہ ہسٹری ہم نے دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ بکھر کے چلے گئے تھے لوگ قزا قبیلے آنے کے بعد. تو اب یہاں پر کوئی شام چلا گیا تھا، کوئی عراق چلا گیا تھا، کوئی کہیں کوئی کہیں، کوئی یمن کوئی یمن، اس طریقے سے پورے بکھر گئے تھے. اب انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ دیکھیے یہی تو دور اندیشی تھی ان میں. سب اپنے قریش قبیلے کے لوگوں کو جمع کیے. کیوں؟ اب یہ سردار بن گئے ہیں. اب یہ جیسے ہی کام انہوں نے شروع کیا کہ نہیں، اب مجھے کیا کرنا ہے، جمع کرنا ہے. جو جتنے بھی لوگ مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے مکے میں جمع کیے گئے. جب یہ سردار وہاں کے بن گئے تو انہوں نے بھی اپنے لوگوں کی یعنی کہ قبیلے کی ضرورت انہیں ہوگی سرداری میں، کیونکہ انہیں بیک سپورٹ چاہیے تھا. کیونکہ یہاں مسئلہ قبیلوں کا ہے. یہ اس لیے انہوں نے سوچا کہ اگر وہ قزا قبیلے میں اکیلی سرداری کریں گے تو کمزور نہ پڑ جائے. کہ یہ ایک حکمت ہوتی ہے، یہ ایک دانش مندی ہوتی ہے. یہ ان کی دور اندیشی تھی اچھی سرداری کی، یہی سوچ کی نسبت سے یہاں پر ہمیں ملتی ہے. تو مکہ دوبارہ کیا ہو گیا، آل اسماعیل کی نسل سے آباد ہونے لگا. اور اسی آل اسماعیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے. اب کیونکہ قریش قبیلے والے وہاں پہلے ہی جمع ہو چکے تھے، تو یہ سلسلہ ہے کس کا، مکہ کی سرداری کا، جو ایک بڑی ذمہ داریاں، کعبے کی ذمہ داری، حجاج کو دیکھنے کی ذمہ داری، ان کی مہمان نوازی کی ذمہ داری، زمزم کی ذمہ داری، اور خاص طور پر یہ کس کے طرف میں تھی، یہ قریش قبیلوں والوں کے نسبت میں تھی. اب دیکھیے یہاں پر انہوں نے کیا کیا، قصی بن کلاب نے دارالندوہ کو بھی بنایا. دارالندوہ کیا ہے، یہ ایک یعنی کہ کوئی فنکشن ہال بھی جیسے ہوتا ہے، وہ بھی آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. اور جو بڑے بڑے فیصلے، جتنے بھی بڑے فیصلے یہاں لینے ہوتے تھے قریش قبیلے کے، تجارت وغیرہ کے، کون لوگ آئیں گے، کس سے تجارت کیے جائیں گے، یعنی جو بھی پورے ڈاکیومنٹ بنتے ہوں گے، یا کس کے ساتھ بھی ہمیں تجارت کرنا ہے، کہاں کون کیا کرتا ہے، کس کے پاس بھی کیا ذمہ داری ہے، اور کون سی کیا ذمہ داری نبھا رہے ہیں، یہ سب کچھ عہدیداروں کو دیکھنا، بڑے بڑے لوگ وہاں پر بیٹھنا، یہ دارالندوہ میں ہی ہوتا تھا. تو دارالندوہ کی جو شروعات ہوئی ہے وہ یہیں سے شروع ہوئی ہے، انہی کے ساتھ میں شروع ہوئی ہے. اس کے بعد جو ملتا ہے انہی کے ساتھ میں، کیونکہ یہ سردار بن چکے تھے اور اپنے قبیلے والوں کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایک کو ایک ایک ذمہ داری سونپی جائے. ٹھیک ہے، ایک ایک کو ایک ایک ذمہ داری سونپ دی جائے. اب ان کے جو تین بیٹے یہاں پر ملتے ہیں، جو مشہور نام ہمیں ملتے ہیں، وہ ہے عبد الدار اور عبد مناف. وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کی زندگی میں ہی انہوں نے کیا کیا تھا، عبد الدار کیونکہ ان کے بڑے بیٹے تھے، عبد الدار کو، اور عبد مناف کو. عبد مناف کیونکہ یہ بھی بہت ہنرمند تھے،
انہوں نے کیا کیا کہ عبدالدار کیونکہ یہ بڑے بیٹے ہیں، ان کی زندگی میں ہی انہوں نے کیا کہ عہدیدار کے طور پہ مکہ مکرمہ کی جتنی یعنی ذمہ داریاں ہوتی تھیں، جو نام ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے جو ذمہ داریاں دی تھی کعبۃ اللہ کی، زمزم کی، جو میں نے ذمہ داریاں آپ لوگ کو ابھی بتائی ہے کہ کیا کیا ذمہ داریاں ہوا کرتی تھی اور ہوتی تھی، قریش قبیلے والوں کی طرف ہی آ رہی ہیں، اس میں انہوں نے کیا کہ جو بڑی پوزیشن پہ کام ہونا رہتا تھا، مکے کی جو سرداری میں آتے ہیں، وہ ان کے بیٹے عبدالدار کو انہوں نے سونپی تھی، جیسے کہ سداتا، کعبے کی حفاظت و خدمت جسے کہتے ہیں، سقایا، عقاب، قیادہ، ندوہ، رفادہ، سفارہ، یہ سب کیا ہے، یہ کام انجام دینے کے لیے ہے، یعنی کہ ابتدا اسلام میں قریش کے آخری سفیر جو رہے ہیں وہ یہاں پر سفارہ تک میں تکمیل ہونے لگا تھا۔ تو بہرحال یہ سب کیا ہے، یہ کام ہے جو پورے مکے کی ذمہ داری کے ساتھ میں آتے ہیں، مکے والوں کو آتے ہیں، اور یہ قریش قبیلہ اسی وجہ سے بہت اعزاز والے ہونے لگے واپس سے۔ اب اس کے بعد میں جو ہمیں نام بتایا ویسے تو ان کے 6 بیٹے تھے، قصی بن کلاب کے 6 بیٹے تھے، عبدالدار اور عبدالمناف، 2 نام زیادہ مشہوریت کے اعتبار میں ملتے ہیں۔ عبدالدار جو ان کے بڑے بیٹے تھے، میں نے یہ ابھی آپ کو بتایا، لیکن ان کے بیٹے عبد المناف اپنی لیاقت کی وجہ سے اونچا مقام حاصل کر لیے تھے، یعنی کہ ان کے پاس میں بھی جو سرداری کی جو چیزیں تھیں وہ انہوں کے پاس میں زیادہ دکھتی تھیں، اور قریش کے مسلم سردار بھی یہی بن گئے، کون؟ عبد المناف۔ اب اس کے بعد میں جو نام ملتا ہے، دیکھیے انہی کے نیچے، عبد المناف کے نیچے ہاشم یہ نام ملتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے، اور ان کا اصل جو نام تھا وہ تھا عمر، ان کا اصل نام تھا عمر، تو ان کا جو کنیت تھی، ان کا جو لقب رکھا گیا تھا وہ ہاشم رکھا گیا تھا، اور ہاشم رکھنے کے پیچھے بھی ان کا جو نام یہ رکھا گیا تھا اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ قحط سالی میں اور حجاج کو جب لوگ حج کے لیے وہاں پر آتے تھے تو اس زمانے میں وہ کیا کرتے تھے، روٹی کو چور چور کر کھلاتے تھے، کیا کرتے تھے، روٹی چور چور کر کھلاتے تھے۔ تو دیکھیے کام اچھے ہیں تو نام بھی بدل کر اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر کام برے ہیں تو نام بھی برے میں گنا جاتا ہے، جیسے کہ عبد الحکیم کا جو نام تھا، حکم جو تھا وہ کیا ہوا تھا، ابو حکم ابو جہل بن گیا تھا، یعنی کہ اتنی حکمت اس کے پاس میں ہونے کے باوجود بھی اس نے جب اللہ کی دعوت کا انکار کر دیا، تو یعنی کہ اب اس کی جتنی پڑھائی لکھائی، جو حکمت تھی اس کی، جو لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے، وہ بالکل کم وقت میں کونے کونے کی بات جان لیتا تھا، اس کے ابو حکم جا کے وہ ابو جہل کس لیے بن گیا، کیونکہ وہ جہالت والا باپ بن گیا، کیونکہ اس کی اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ پیغام کہاں سے ہے، یہ اپنے برے کی وجہ سے ایسا نام ہوتا ہے۔ اور ویسے ہی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا نام بھی اس کے لقب میں، اس کی کنیت میں جوڑ لیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر ہاشم، تو ہاشم کا جو لقب ان کے ساتھ میں جوڑا گیا وہ اس وجہ سے کہ وہ روٹی چور کے، یعنی کہ حشمہ کیا کرتے ہیں، چورنے کو کہتے ہیں حشم، حشمہ یحشمو، تو اسی سے نام بنا ہاشم، یعنی کہ چورنے والا۔ تو چورتے کیا تھے، روٹی کو چور چور کر کھلاتے تھے، کس کو، حجاج کو، اور اگر قحط سالی ہے تو اس وقت بھی یہ وہاں پر ایسے ہی کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کا نام پڑ گیا ہاشم۔ تو اب دیکھیے یہاں پر ایک مرتبہ تجارت کے لیے وہ شام گئے تھے، بیچ میں مدینہ پڑتا ہے، جب شام کے لیے وہ نکلے تھے مدینہ انہیں پڑتا، اور مدینے میں بھی ان کے خاندان کا ایک قبیلہ تھا بنی نجار، تو وہاں انہوں نے ایک خاتون سے شادی کر لی تھی، اور وہ حاملہ ہی تھے کہ وہ وہاں سے بھی مدینہ بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے، جب وہ اس وقت میں حاملہ ہی تھے، جب جس سے انہوں نے نکاح کیا تھا، تو ان کو وہیں پر وہ چھوڑ کر نکل گئے، اور وہ غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس خاتون سے جو بچہ پیدا ہوا ان کا نام انہوں نے رکھا شائبہ۔ اب میں واپس اب کس کی طرف میں آ رہی ہوں، میں ہاشم کے بیٹے جو یہاں پر عبد المطلب دکھ رہا ہے نام آپ لوگ کو اسکرین پر، عبد المطلب، یعنی کہ عبد المناف کا ہم جی نے ہاں باجی، قصی بن کلاب کو دیکھا، پھر عبد المناف جو ان کے بیٹے تھے اور وہ سرداری کے لیے مسلم کر دیے گئے،
پھر اس کے بعد بھی ہاشم کو دے گا. ہاشم کا جو لقب ہے اس پر میں نے آپ کو کہا. اب اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مہمان نوازی باپ دادا کے زمانے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں آئی ہے وہ. کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کی جو 5 چیزیں گنی تھی اس میں مہمان نوازی کو بھی گنا تھا. جو ہم نے سورہ علق کی شروع کی ابتدائی آیتوں کی جو تفسیر میں ہم نے دیکھا تھا کہ 5 چیزوں میں انہوں نے مہمان نوازی کا ذکر کیا تھا. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہ بہت اخلاقی پیمانے پہ بہت اول درجے کے تھے قریش قبیلے کے. تو ان کی سرداری میں یہ ساری چیزیں ملتی تھیں. تو بہرحال آگے جو بات میں کر رہی ہوں اب عبد المطلب کی طرف میں ہم آئیں گے. یعنی کہ ابھی ہم پورے خاندان کا شجرے کو دیکھ رہے ہیں. وہ جیسے ہم ان کا نام رکھے تھے شائبہ. اب ماں نے ان کا نام اس لیے رکھا کیونکہ ان کے بال سفید تھے. یعنی کہ شائبہ کہتے ہیں جو بوڑھا ہو جاتا ہے. شاب اور شائبہ. شاب یعنی کہ جو جوان ہوتا ہے جو بچہ ہوتا ہے. شائبہ کیا ہوتا ہے جو بوڑھا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عربی میں. تو ان کی ماں نے ان کا نام شائبہ اسی لیے کہہ کے بلایا کیونکہ ان کے بال سفید تھے. تو قریش سے یہ بات معلوم ہوئی کس کو ہاشم کے جو بھائی ہے ہاشم کے جو بھائی ہیں انہیں پتا چلا کہ یہاں پر مدینے میں ہاشم کے بیٹے ہیں اور وہ لینے کے لیے انہیں کہ جیسے انہیں پتا چلا تو وہ لینے کے لیے انہیں نکل گئے. یعنی کہ اب اس سے بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے اور یہ اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ عربستان میں کیا کرتے ہیں اپنے خاندان کو خاندان کے لوگوں کو بہت پوچھتے ہیں اور ان کی بہت اہمیت رکھتے ہیں. ان کے نزدیک بہت اہمیت ہوتی ہے. اہمیت اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگ پہلے خاندان کو جو پوچھتے ہیں پہلے خاندان کے بارے میں قبیلے کے بارے میں اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ ان کی اگر کوئی خیر خواہی ہو تو وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. یعنی اگر کوئی انہیں مدد کی ضرورت ہو تو وہ پہلے آگے بڑھ کر کرے. ابھی کیونکہ میں حسب نسب کی بات کر رہی ہوں اور شجرے کو ہم دیکھ رہے ہیں اخلاقی دائرے کی طرف میں اگر میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر ایک مورل کنڈیشن کیسی تھی کیونکہ ہم ہر ایسپیکٹ سے دیکھ رہے ہیں. سوشل ایسپیکٹ کیسا تھا وہاں پر سرداری کیسے تھی تو مورل ایسپیکٹ جو وہاں پر تھا یہ پتا چلتا ہے کہ دور جہالت میں بھی وہاں پر قریش قبیلے کی جو اخلاقی پیمانہ تھا یہ اسلام آنے کے بعد اور نکھر کے آ گیا. یعنی کہ ان کے پاس میں سخاوت ملتی ہے ان کے پاس میں مہمان نوازی زیادہ ملے گی. سخاوت کی اگر ایک پہلو میں بتاؤں تو اس میں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ جس شخص کو بول رہے تھے وہ نابینا تھے. یعنی کہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے اور ان کے پاس میں ایک خادم ان کا ٹھہرا ہوا تھا. ان کے صرف اتنے بولنے پر کہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور میرے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے وہ جو ان کے ساتھ میں خادم ٹھہرے ہوئے تھے اس خادم کو انہوں نے اس کے سپرد کر دیا اور وہ خود نابینا ہو کر دیوار کے سہارے سے ہاتھ لگا کر چلے گئے. تو یہ کس کا مزاج بتاتا ہے یہ اخلاقی مزاج ہمیں پتا چلتا ہے اس سے. تو یعنی کہ دور جہالت میں بھی اخلاق جو قریش قبیلے سے ملتی ہے یا مکے والوں سے ملتی ہے اسلام کے آنے کے بعد میں اور نکھر کر چیزیں یعنی اچھی چیزیں بھی تھی. ہم جتنی بھی چیزیں ایکسپیکٹ کو دیکھ رہے ہیں تو اچھے بھی اس میں ہم چیزیں پاتے ہیں جو عام طور پر دوسروں میں نہیں پائے جاتی تھی. اور یہ بھی ہے کہ انوائرمنٹ میں وہاں پر کیسا تھا تو جہالت کے اعتبار سے وہ لوگ کے لیے کیوں جہالت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے انشاءاللہ ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اب یہاں پر دیکھیں اس کے بعد جیسے ہی انہیں پتا چلا تو وہ گئے اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے یعنی کہ عبد المطلب کو لینے کے لیے. اب عبد المطلب ان کا نام بھی کیسے ہوا کہ وہ پہلے تو جا کر پوچھے کہ میں آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہوں تو ان کی ماں نے انہیں اجازت نہیں دی تھی. وہ کہے کہ اگر میری ماں اجازت دیتی ہے تو میں آپ کے ساتھ میں چلوں گا. تو انہوں ان کو وہ بتائے کہ شاید ماں نہیں بھیجیں گے تو ان سے اجازت اس بات سے ملی کہ وہاں کے یہ سردار بنیں گے میں انہیں مکہ لے کر جانا چاہتا ہوں اور یہ حرم کی پاسبانی انہیں ملے گی تو لہٰذا آپ مجھے ان کو لے جانے کے لیے اجازت دیتے تھے. انہیں اجازت مل گئی اس کو عبد المطلب کو ساتھ لے جانے کے لیے. تو اب یہاں پر دیکھیے کیونکہ یہاں انہوں نے شادی کی تھی ہاشم نے پھر ان کا انتقال غزہ میں ہوا اور عبد المطلب جو یہاں پر حاملہ تھے ان کی بیوی جس سے انہوں نے نکاح کیا تھا
بات جب پتا چلی تو پھر عبد المطلب اس طریقے سے واپس مکے کی طرف میں آ گئے، اور ان کے ساتھ میں جو دو واقع ہوئے تھے وہ ذکر کرنا آپ کے سامنے ضروری ہے۔ تو بہرحال عبد المطلب کے ساتھ شیبہ کو دیکھ کر لوگ کیا کہتے ہیں، ان کا نام اصل تو شیبہ تھا، لوگ یہ سمجھے کہ شاید عبد مطلب کے ساتھ میں، یعنی کہ جو ان کے چچا ہے ان کے ساتھ میں کوئی شاید کوئی خادم ہے، تو انہوں نے کہا عبد، یعنی کہ عبد کو غلام کہتے ہیں نا، عبد یعنی کہ غلام کو کہتے ہیں، تو انہوں نے اوکے کہہ کے منڈی ہلا دی تھی، کیونکہ ان کے جیسی حالت تھی اس وقت میں، انہوں نے کچھ بھی سب کو سوال کرنے پر جواب دینا اسی لیے مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو اگر انٹروڈکشن کرایا جائے، کیونکہ وہ بہت لمبے سفر سے آئے رہے تھے، اور ان کے جو کپڑے جس وقت وہ پہنے ہوئے تھے مکے میں جب وہ داخل ہو رہے تھے، ان کے کپڑے تھوڑے میل کچیل ہو گئے تھے، تو لوگوں کو نہیں بتانا چاہتے تھے کہ یہ ہاشم کے بیٹے ہیں، کہ اس طریقے سے لوگ انہیں دیکھے پہلی بار جب دیکھے، تو خیر پھر بہرحال بعد میں سب کو پتا چلا کہ یہ شیبہ یعنی کہ ہاشم کے بیٹے ہیں، تو ان کا نام تھا عبد المطلب اس طریقے سے۔ اور پھر اس کے بعد عبد المطلب کے بعد میں وہ کیا ہو گئے، عبد المطلب اس وقت سردار بن گئے، تو ان کے ساتھ میں جو ہوئے دو واقعات یہ نبوت سے پہلے ہیں۔ اب عبد المطلب کیا ہے، دادا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے، اور ان کے بیٹے کون ہیں، عبداللہ۔ ایک اس سے پہلے دو واقعہ جو عبد المطلب کے سرداری کے دور میں جو ہوئے تھے، اور ان کے دور میں جو ہوئے تھے، وہ تھا زمزم کا کنواں کھودنا، جو خواب کے ذریعے انہیں بتایا گیا تھا کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے، تو زمزم کا کنواں کھودنا، اور دوسرا جو ابرہہ کا واقعہ ہوا، سورہ فیل کا، ابرہہ کا واقعہ، اور یہ جو سارا کچھ ہوا تھا، ابرہہ کا جو واقعہ ہوا تھا، اور سورہ فیل میں جو ہمیں ملتا ہے، وہ ایک کلیسا یعنی کہ ایک چرچ بنانا چاہتا تھا، تو عرب کا آدمی جو بنو کنانا کے قبیلے کا تھا، اس نے کیا کہ وہاں پر قضائے حاجت کر دی، کیونکہ اسے کچھ بھی نہیں سوچا کہ مکے والوں کا اعزاز کس لیے بڑھ رہا ہے، اس ابرہہ کے جو بادشاہ تھا اس وقت کا، وہ اپنے سارے بڑے بڑے ہاتھیوں کو، یہ سب جو پورے واقعہ ملتے ہیں ہم سورہ فیل میں پورے طریقے سے اس کو دیکھیں گے، لیکن یہ جو واقعہ ہوا تھا وہ عبد المطلب کے دور میں ہوا تھا، اور ان کی وہاں پر موجودگی میں یہ واقعہ ہوا تھا، اسی لیے جو ملتا ہے کہ ابرہہ کے واقعے کے کم و بیش وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ٹھیک ہے، تو یہ تھا عبد المطلب تک ہم یہاں پر دیکھے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم عبداللہ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں پڑھیں گے، یعنی کہ نیکسٹ کلاس میں جو ہوگا، لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ لوگ کو انشاءاللہ میں وائس ریکارڈنگ کر کے بھیج ڈالوں گی اس کلاس کو، تاکہ ہم جب منڈے کے دن میں جڑے تو پھر اپنی تفسیر کے کلاسز کو اسٹارٹ کر دیں، کیونکہ ایک دن کل کا مس ہو چکا ہے نا ہمارا، اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے یا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا پرابلم ہو چکا تھا ہمارے پاس میں وائس وغیرہ کا۔ باجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ باجی ابھی جو آپ